اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ اپنی ڈگری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس ایڈ کرنے کی غلطی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناول اچھا لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی طرف۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و گل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکوں کی پھول جھڑیوں کو اندر ہی اندر بھجا رہے ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور کامیاب بھی تھے، اور وہ دھارے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے گئے تھے وہ کتنے معمولی تھے ان جملوں کے مقابلے میں جو مینچسٹر والوں نے کیے تھے۔ وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی۔ اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کر مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ۔ مینچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مینچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مینچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مینچسٹر میں خوش آمدید @ وہ کینٹین سے نکلی اور ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک چل رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر، وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ 2 چیزیں ہی استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سو کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی تھی۔ اس کے پاس ٹشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی، پر اب اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ رہی بھی ہے یا نہیں۔ جی بھر کر رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزرا تھا جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھیں خوب رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے صرف آج کے دن ہی بنے، اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔
وہ پرجوش اسٹوڈنٹ کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی، ایک سے دوسرے کیمپس جیسے تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہری جامنی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می، مجھ سے پوچھئے کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کو مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، آسک می کا بورڈ وہ اس لیے گھوم رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نے ہاتھوں کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ امراحہ نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ اوہ، ایسا کرتے اس کی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو گھورنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جز بز ہوا۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی ہے، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہوں کہ دیکھیے یہ اپنے کام کو بھی کر پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پیچھے آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈ پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائے، اس کی دونوں کچھ زیادہ ہی پھیل گئی۔ امراحہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑ آؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہالووین نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امراحہ کی طرف اچنبھے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی، پاکستانی، اس کی بھویں تن گئی۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی، اور اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یہاں یونیورسٹی میں اعلان کر دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی خالی کر دیں تاکہ وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند بانگ کہکا امراحہ نے بھی سنا تھا۔ حد ہے، کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں ہے آخر؟ اس طرف چلی جائیں، اگلے آسک می کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک اور آسک می کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اس نے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لے، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا۔ یہاں پر وہ تنزن ہنس بھی نہ سکا۔ اف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔
چھوڑ آؤں میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ایسے تنزن باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا راستہ؟ اس نے اس آسک می کو دادا ہی سمجھ لیا تھا۔ اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چلاک ہیں، مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد کے آپ قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی آنکھیں گہری بھوری تھی اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ وائٹ دوپٹہ، پاکستانی نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے اور بھوک بھی لگی ہے، مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی۔ آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں۔ آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی۔ اس نے دور کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے پوچھ کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکتے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک بوس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے کسی ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امراحہ نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امراحہ چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ سے بنے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز اور انداز سے ہی ناک توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کے منہ دوسری طرف کر دیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور پوچھتے پوچھتے آخرکار اسٹوڈنٹس کاؤنٹر پر پہنچ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر نے کاؤنٹر سے اپنا ادھ گنجا سر آگے کر کے مسکرا کے اس سے پوچھا۔ یہ وہی آسک می کا بورڈ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے امراحہ کچھ بولتی، اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امراحہ کا دل چاہا کہ واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کو کوئی مشہور زمانہ مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ آئی ایم سوری، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بدستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امراحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پر کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کار، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اسی کے جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کے رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سرخ دائرہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا لاؤ، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبھے سے اسے پھر ڈائرک کو دیکھا اور امراحہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امراحہ نے ڈائرک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈائرک کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ اسے ملے ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امراحہ کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ کر گم ہو گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی، اوقات کار بھی۔ اپنی کلاسز دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری
کر نہیں سکتی تھی۔ اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل ہی سے ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئی لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا۔ گو کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتہا کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کافی کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھی انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امراحہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کی بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے۔ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی۔ میں جینز پہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اسٹالر پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان تعلیم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امراحہ کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کنووکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ مجھے کنووکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جناب جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بجانے لگا اور اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئی۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پولش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کے پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسی ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ۔ آپ مجھے 1 ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھنچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے نام نہاد اصولوں کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر بجانے لگا۔ بلکہ آزما کر دیکھ لیں، یہ کہتے امراحہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا، مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امراحہ کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں۔ سال میں ایک بار آنے والوں کو پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئیں
تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پہ جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے آئیں گی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ صبح وہ دائم اور نوال کے پاس بھی گئی، انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس قدر چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہیں، آخری روز تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے؟ اور پھر یوں پہلے 10 دن، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کنووکیشن ڈے پر ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ، ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا کہ اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا، تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ؟ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ؟ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اور امراحہ بھی، اس کی خوشی اورن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے، اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں، لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کنووکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھ سکتا ہوں۔ جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پہ یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلگوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلگوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی رات، اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں، تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا، جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جیم، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج بھرا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔
گو شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنا پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈھیٹ بن کر مستقبل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ چونکہ اسے شروع سے بہت زیادہ کھانے کی عادات تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ کسی طرح ٹویٹ مل جاتی۔ ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اس سے کہا جاتا ٹویٹ می پلیز، مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھی۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے حماد بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر، سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور ایک منفی یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھی تو ایک جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کھاتے میں ایک ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امراہ کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم، نوال، شرلی کے پاس جاتی، ریفری آٹو ٹویٹ پلیز کہتی۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پہ لکھ دیا جاتا ٹویٹ ہر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اسی کاغذ پہ ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا بقایا دو، باقی کی 2 بھی وہ حرف کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پہ ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا، مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے، دینے کے نت نئے انداز۔ دادا کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے، وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس وقت بڑے بڑے کان ہیں اس کے، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20! امراہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی، آرام سے 2 ہفتے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز میں اس کا پوچھا، میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پہ اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ نے چٹ تھام رکھی تھی اس خفگی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے، پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہیں براجمان رہی۔ ٹویٹ می بیک، امراہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور اونچی آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک میں اس پر چلا رہا تھا، اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا۔ اس کی تیز بھوری آنکھیں ایک لمحے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئی، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ 90 کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اس کو گھورا اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح
مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امراحہ نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ یہ اس نے کیا، کہہ دیا۔ اتنے دھڑلے سے امراحہ نے آس پاس دیکھا۔ اف، یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھا ہلا ہلا کے شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امراحہ نے آنکھیں میچ لی، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑا کاغذ پہ سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے تک اس نے شان سے کندھے چکائے، جیسے بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی چکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خون خواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کرو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ یہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک دن بھی پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے ناک پھلا کر کہا، اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں بھوکی مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پہ زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے ایک فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ جب آتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اسی طرح خم دے کر طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات! آج تو اسی ٹویٹ پہ رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر کھنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا، لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اس نے ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو، آدھی کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دیکھ کر امراحہ کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے۔ فوٹو کیپشن اس سے بھر کر اور کیا ہوتا؟ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائی اور کچھ ایسے اچکائی کہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی، اور پھر میں کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیہ اچکی۔ یعنی اتنی ایگو ہے تمہیں؟ اچھا، سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس میں ریپر کو ایک کومن پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر کوئی موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائے۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ اس نے دیکھ لی تھی، دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چوڑا تھا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چیریٹی کر رہے ہو؟ امراحہ بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں، اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، اس سے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے، کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ، وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھی یا وہ بہت دور تھی یا لڑکوں کے ساتھ تھی، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں، سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ 1-2 برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے بہت زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہے تو، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم ان کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا اور اپنا مشہور زمانہ آزمودہ فقرہ ضرور کہنا۔
منحوس ماری، مجھے تو مر جانا چاہیے۔ اس بات پہ وہ نوال سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی تھی، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی تھی اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھی۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ۔ سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ ہاں، کرایہ تو ضرور لے گی، ساتھ میں کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں 2-4 کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کوک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ 1-2 منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بھرا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا بڑا خطہ تھا جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امراحہ کو شٹل کوک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس سیڑھی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار گئی ہو۔ کوئی 20 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ سے کہا۔ سامنے والی کی ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی چٹیاں بنائے ہوئے اور انہیں کندھے پر گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ امراحہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بعد ازاں امراحہ کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی۔ پھر ان کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے۔ بیل دینے والا دروازہ پیٹنے والا جائے بار میں ہم کیا کریں؟ لینڈ لیڈی کی نشستگاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی باب جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسے الا پائے گی؟ یعنی یہاں بھی؟ اور اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے چالاکی سے سارے سوالات کے جوابات دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی اور تنور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تنور؟ بیسن کی روٹی، آلو گوبھی قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی۔ نان پہ بیسن لگا کر اسے تل بھی لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ٹوری تلے رکھے اسے دیکھتی رہی۔ ہو چکا تمہارا؟ اب بتاؤ، کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ اس کی چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا کام سیکھا کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول بس، روٹی بھی۔ سادھنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی، ہفتے میں 2 بار یہ ہو جائے گا، باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ میڈم سادھنا اسی کے ساتھ صوفے پر ذرا کنارے پر بیٹھی تھی، سویٹر بن رہی تھی۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ جی، میں لے آؤں گی، سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب سادھنا کہے گی لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے۔ بولو ہاں یا نہ؟ ہاں جی، ہاں جی۔ گڈ۔ اچھا، آپ بولو، کہانی آتی ہے کوئی؟ جی، آتی ہے 2۔ گڈ۔ کون سی سناؤ ذرا؟ ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر ادھر اڑا۔ دوسری خرگوش اور کچھوے والی۔ سادھنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے۔ لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ بینچے بیٹھی رہی۔ بی بی، یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے تو کہانیاں بدلو۔ میں اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ گڈ۔ کرایہ پہلے بتا دیں پلیز۔ پہلے شرائط سن لو۔ تم سے پہلے 3 لڑکیاں جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو۔ سادھنا یہاں 2 سالوں سے رہ رہی ہے۔ اس نے سہم کر سادھنا نامی لڑکی کو دیکھا۔ ہائے، میری عمر بھی اتنی لگتی ہے کیا؟ سادھنا سے پہلے یہاں 6 لڑکے کر گئے ہیں، اچھے لڑکے تھے، سارا کام کر دیتے تھے۔ میں تو اب بھی لڑکوں کے حق میں ہی تھی۔
پر اب سادھنا کی وجہ سے لڑکیاں ہی رکھتی ہوں. سارے گھر کی صفائی کرنی ہو گئی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی. باقی کے کمرے بند ہیں اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا. کھانا بنانا ہوگا. ہفتے میں 2 دن پودوں کی کانٹ چھانٹ اور کھڑکیوں کی صفائی. 1 ہفتہ تم میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی. 1 ہفتہ سادھنا کرے گی. جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آ جائیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا. میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپیٹ ہے اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی. پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا کیونکہ اگر میں نے تمہیں ٹریک سے اترتے ہوئے دیکھا یعنی اگر تم میں کوئی غلط حرکت دیکھی تو فوراً میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی. تم ایک مسلمان لڑکی ہو اس لیے میں تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں ورنہ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گی. اسی وقت چاہے باہر برف باری ہو رہی ہو اور تم نمونیا کا شکار ہو تمہارے ہر طرح کے دوست یہاں آ سکتے ہیں لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو بھی تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی. بے شک تمہیں پورے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے. اگر میں سوتی ہوں تو چٹکی کی آواز سے بھی اٹھ جایا کرتی ہوں اس لیے جب میں سوؤں تو تم ایسے ہو جانا جیسے گونگی ہو. لینڈ لیڈی بولتی رہی. وہ جس صوفے پر بیٹھی تھی اسی پر اونگنے لگی. کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی صوفے پہ آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی. اس کی نظر چھت پہ لگے بڑے سے فانوس پہ گئی جو روشن تھا لیکن اس کی نیند سے بڑی آنکھیں اس فانوس میں مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھی. وہ رنگ اڑ رہے تھے. کیا مجھے کسی ڈون نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی کی قد آدم پردوں کو گھورتے اس نے سوچا. میں یہاں ہوں. کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی. سادھنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پہ بیٹھی کہانی سنا رہی تھی. اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے. اور کیا کہہ رہی تھی آپ؟ وہ آنکھیں ملنے لگی. تم ایسے ہی ہر جگہ لم لیٹ ہو جاتی ہو لڑکی. لینڈ لیڈی ہنس کر بولی. امراہ لفظ لم لیٹ پر حیران ہوئی. خالص دیسی لفظ تھا. یقیناً کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا انہیں. نہیں جی بس آج تھکی ہوئی تھی. تو جاؤ کھانا کھا لو کچن میں رکھا ہے. کھانا؟ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا تھا. وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ حرب کر گئی. کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی. لینڈ لیڈی اسے دیکھتی ہی رہ گئی. کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ پھر غلطی کر دی اس نے. وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا. شکل پر بے چارگی لے آئی. بیٹھ کر پی لو. لینڈ لیڈی کے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوئے. وہ بیٹھ کر پینے لگی. برا نہ ماننا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو. ایک لمبا وقت تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو. مجھے کوئی اعتراض نہیں پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پاؤ. انہیں درست کرو. امراہ خاموشی سے کافی پیتی رہی. تم جا کر سو جاؤ سادھنا. اور تم امراہ مجھے میرے کمرے میں لے چلو. وہ انہیں کمرے تک لے آئی. وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی. دائیں ٹانگ فالج زدہ تھی. دایاں ہاتھ بھی مشکل سے حرکت کرتا تھا لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا. انہیں ان کے بیڈ پہ لٹایا. میرے بال بھی اتار دو. بال؟ امراہ کو لگا ان کے دماغ کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہے. ہاں بھئی آؤ تو. وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھ کر کھینچا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اندر سے بمشکل آدھ انچ لمبے بال نکلے. پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی. اگر اس نے ٹھیک سے گنے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے. نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی زیادہ وقت لیا. پھر ہلکے سرمئی کو انہوں نے اتوار کی رات کے لیے پسند کیا اور اسے جانے کے لیے کہا. تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ. صبح اپنا سامان لے آنا. خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ یہ جگہ اسے بہت ہی سستی پڑ رہی تھی. اور ہاں دوبارہ کچن میں نہ جانا. لیکن وہ پہلے کچن میں گئی. 1 کپ اور کافی بنائی اور 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پہ رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی. درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا. اس نے فوراً شرلی کو فون کیا. میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی. تم نے ہمیں پریشان کر دیا. وہ ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوئی تھی. اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں سیٹ کیا. پھر اس دن سنی ڈے تھا تو کارپیٹ کو اٹھا کر دھوپ میں ڈالا. کپڑے دھوئے استری کیے. پھر انہیں
لیڈی مہر کے وارڈروب میں لٹکایا، سادھنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر کیفے آ گئی۔ واپسی پر بک سٹور ہوتی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھی، جو تھی وہ بہت ادبی تھی، زیادہ تر شاعری کی تھی۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، من چلے کا سودا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی، لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا، اور اتنا زیادہ صبر اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اسے اپنی خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی۔ ایک تو مفت میں کتاب مل گئی تھی اور دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی۔ وہ تو مزے سے سنتی رہی، لیکن امراحہ کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر گزر کر جاتے رہے۔ وہ بلا شبہ اپنی طرز کی شاہکار کتاب تھی، لیکن امراحہ جیسے کند ذہن اسے بیکار بنا رہے تھے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کہیں کہیں سطروں کو بار بار پڑھواتی۔ اتفاق سے اس نے ایک بڑا مارکا سار کر لیا تھا۔ کھیل تماشا کے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل مو لیا تھا۔ تحت پور کے ماسٹر ہالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو سا جگا دیا، جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ماسٹر بالی اپنی کلارنٹ پہ عصاکی وار ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں، اور رجنی عین ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو۔ لیڈی مہر نہال ہو گئی۔ بہت کمال کی شاندار سادھنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی تھی، جو اس نے اپنی بنگالی باپ بھوجپوری ماں سے سنی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھی کہ امراحہ کو لگتا سادھنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے بنگالی کا سحر سمٹ آتا۔ وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی۔ اکثر اس کی کہانیاں پرسوز ہوتی، لیکن وہ انہیں اتنی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ لگتا ہی نہ کہ ان کہانیوں میں سوز ہے۔ سادھنا بمشکل 32 سال کی تھی، اور اس کے 8 سالہ بیٹے کو ہڈیوں کا کینسر تھا۔ سادھنا کی کہانی محبت سے شروع ہو کر امرجیت پر ختم ہوتی۔ وہ پرسوز کہانیاں سناتے ہوئے بالکل آپ دیدہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسا لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے، جو دکھ پر روتا ہے وہ تو پھر انسان ہوا، لیکن جو کم بختی پر روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے، وہ بھی کوئی انسان بھلا۔ تو سادھنا کیوں کر روتی جب اس کا بیٹا ہی جواں حوصلہ ہے، ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا۔ ڈاکٹروں کے سارے اوزار، ان کی دوائیں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے ہرا نہیں سکے گی۔ میں نہیں روؤں گا ماں، کبھی نہیں۔ تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی؟ وہ بات بات پہ مسکراتی، ہنستی۔ اس کی کہانیاں کیوں نہ امرجیت ہوتی؟ اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ آتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے؟ دل پہ کیسا ہی بوجھ کیوں نہ ہو؟ اس کی کہانی کی پرستان لے ہی جاتی ہے۔ سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سو جاتی، جیسے کوئی وہ لوری سناتا ہو جو جنگ سے لوٹ آنے والا اپنے بچوں کو اور جنگ جیت جانے والا اپنے کنبے کو سناتا ہے، وہی جواں مردی کے قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ فسانے۔